بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، اٹس می ملائکہ عزیر۔ آج ہم اس ویڈیو میں حضرت امام حسین کی شہادت کا مکمل واقعہ پیش کریں گے۔ چلیے یہ واقعہ جاننے کے لیے ہم باقاعدہ اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ 10 محرم کے دن ہر ایک امام حسین کے قدموں پر قربان ہو رہا تھا، اور یہ منظر دیکھنے کے لیے تمام عالمین کے فرشتے کربلا کے میدان تک آ پہنچے۔ کبھی امام حسین سے زمین مخاطب ہو کر کہتی کہ اے ہمارے آقا، ہمیں حکم دیں کہ ہم ابھی پھٹ جائیں اور اس پورے لشکر کو فنار کر دیں، تو کبھی آسمان چیخ کر کہتا ہے اے میرے حسین، ہمیں حکم دیں۔ امام حسین تمام انبیاء، اولیاء، فرشتوں، جنات، زمین اور آسمان سے کہتے ہیں یہ صبر کا امتحان ہے، میرا اللہ میرا صبر آزمانا چاہتا ہے، اور میرے خون سے ہی اسلام کو زندگی ملے گی، کہ میرے شہید ہونے کے بعد رہتی دنیا تک کسی بھی یزید کی مجال نہ ہوگی کہ کوئی میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو جھوٹا کہے۔ سب مولا امام حسین کا امتحان دیکھ رہے ہیں۔ امام حسین علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالتے ہیں، کبھی اپنا 6 ماہ کا بچہ قربان کرتے ہیں۔ جب آپ کے ساتھ کوئی نہ رہا تو آپ خیام میں آتے ہیں، بیویوں کو الوداع کہتے ہیں، امام سجاد کو وصیتیں کرتے ہیں کہ اسلام کے لیے ہر دکھ تکلیف کو برداشت کرنا، قدم قدم پر اپنے نانا کی رسالت کی گواہی دیتے رہنا۔ بس جیسے ہی بیویوں کو الوداع کہہ کر اپنے گھوڑے کو حکم دیتے ہیں اے میرے گھوڑے مجھے میدان میں لے چل، تو گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ امام حسین گھوڑے کے قدموں کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ کی بیٹی سکینہ گھوڑے کے پیروں میں لپٹی ہوئی ہے۔ آپ اترتے ہیں، اپنی بیٹی سے فرماتے ہیں اے میری بیٹی سکینہ، اپنے بابا کو الوداع کہو۔ بی بی سکینہ فرماتی ہیں بابا صبح سے لے کر اب تک جو میدان میں گیا وہ واپس نہیں آیا۔ امام حسین فرماتے ہیں اے میری بچی، ہمارے خون سے تمہارے نانا کا دین بچے گا، صبر کرو۔ آپ میدان میں آ کر آوازیں بلند فرماتے ہیں اے لوگو، میں رسول اللہ کا نواسا حسین ہوں، فاطمہ کا بیٹا، علی کا لال ہوں، میں وہ ہوں جس کے لیے اللہ کے رسول بار بار فرماتے تھے کہ حسین میرا خون رسول اللہ کا خون ہے، میرا گوشت رسول اللہ کا گوشت ہے۔ کیونکہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، کیا میں نے کوئی شریعت میں کوئی ترامیم کی ہے، کسی انسان کا حق نصب کیا ہے؟ کیوں میرے بچوں کو مارا ہے؟ کیوں 2 دن سے ہمیں بھوکا پیاسا رکھا ہے؟ فوج یزید ایک آواز میں کہتی ہے ہم سب تجھے تیرے بابا علی کے بغض میں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ پھر امام حسین فرماتے ہیں آج تم جو اسلام کا پرچم ہاتھوں میں بلند کر کے کھڑے ہو، یہ پرچم میرے بابا علی نے بلند کیا تھا۔ خیبر اور خندق میں اگر میرے بابا علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ آج اس علی کو یہ صلہ دے رہی ہو کہ اس کی اولاد کو اس بیابان میں بھوکا اور پیاسا کر کے قتل کر رہے ہو۔ بس عمر بن سعد کہتا ہے حسین کی بات نہ سنو، حملہ کر دو۔ تاریخ میں لکھا امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں جو بھی آیا فنار ہوا۔ زمین پر ایسی جنگ نہ دیکھی کہ ایک 3 دن کا بھوکا پیاسا شیر کی طرح لڑ رہا ہے اور فوج دور دور تک بھاگ رہی ہے۔ بالآخر عمر بن سعد نے یہ سوچا کہ یہ تو علی کا شیر ہے، اس سے مقابلہ کرنا تو ناممکن ہے۔ وہ پوری فوج کو کہتا ہے کہ ایک ساتھ امام حسین پر حملہ کیا جائے، لیکن کوئی بھی امام حسین کے قریب نہ جائے، دور دور سے امام حسین کو تیر مارے اور آدھی فوج جا کر خیام کو آگ لگا دے۔ بس ہزاروں کی فوج نے امام حسین کو چاروں طرف سے گھیرا اور دور دور بھاگتی ہوئی اور امام حسین کو تیر مارتی رہی، نیزے مارتی رہی، اور کچھ امام حسین کے قیام کو جلاتے ہیں۔ امام حسین کبھی خیموں کی طرف جاتے ہیں، کبھی سپاہیوں کی طرف آتے ہیں۔ بس اتنے میں آواز غیب آتی ہے
اے حسین تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ امام حسین تلوار کو روک دیتے ہیں۔ فوج نے جب امام حسین کی رکی ہوئی تلوار دیکھی تو وہ لوگ جو امام حسین سے ڈر کے بھاگ رہے تھے وہ بھی قریب آنے لگتے ہیں۔ جس کے ہاتھوں میں جو چیز ہوتی ہے وہ امام حسین کی طرف پھینکنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر! تاریخ میں لکھا، جس کے پاس نیزے تھے وہ نیزے مارنے لگا، جس کے پاس تیر تھے وہ تیر مارنے لگا، جس کے پاس تلواریں تھیں وہ تلواریں مارنے لگا، جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے مٹی اٹھاتا اور امام حسین کی طرف پھینکتا۔ اللہ اکبر! میں قربان جاؤں امام حسین پر۔ تاریخ میں لکھا کہ آپ کے جسم پر اتنے تیر تھے کہ آپ کا جسم دور سے نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے چاہا کہ آپ اللہ کے دربار میں سجدہ کریں، آپ اپنے آپ کو گھوڑے کی زی سے زمین کی طرف لے کر جاتے ہیں، لیکن آپ کے جسم مبارک پر تیر اتنے تھے کہ نہ آپ زمین پر تھے نہ گھوڑے کی زی پر، تیروں کے مسلح پر تھے۔ یہ منظر تمام انبیاء دیکھ کر زاروں کے تار رو رہے تھے۔ پس جو بھی امام حسین کا سر کاٹنے کے لیے قریب آئے، امام حسین کے چہرے میں ان کو رسول اللہ کا چہرہ مبارک نظر آئے اور وہ چیخ کر دور چلا جائے۔ بس شمر نے کہا کہ یہ کام مجھ سے ہونا ہے۔ شمر قریب آتا ہے، امام حسین کے سر سے امامہ اتارتا ہے، آپ کے بالوں میں ہاتھ ڈالتا ہے، چھری کو گلے پر رکھتا ہے، پہلی ضرب چلاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول سے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ آگے میں نہیں دیکھ سکتا۔ جیسے ہی دوسری ضرب چلتی ہے، حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، یا رسول اللہ اب میں آگے نہیں دیکھ سکتا۔ جب تیسری ضرب چلتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے تو اپنے بیٹے کی قربانی کے وقت ہی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی، یا رسول اللہ آگے میں نہیں دیکھ سکتا۔ ضرب چلتی رہی، ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں بند کی اور فرمایا، اے علی اب آگے میں نہیں دیکھ سکتا۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ امام علی نے بھی اپنی آنکھیں بند کی اور بی بی فاطمہ سے فرمانے لگے، اے فاطمہ آگے میں نہیں دیکھ سکتا، اب تو جان تیرا بیٹا جانے۔ بی بی فاطمہ زہرا دیکھتی ہیں کہ شمر مسلسل امام حسین کے گلے پر خنجر چلا رہا ہے۔ آپ قریب آتی ہیں، دونوں ہاتھ امام حسین کی گردن پر رکھتی ہیں اور فرماتی ہیں، اے شمر نہ مار، نہ مار میرے بچے کو، نہ مار، میں نے چکیاں پیس کر اس کو پالا ہے، یہ تیرے رسول کا نواسہ ہے۔ لیکن افسوس، شمر امام حسین کے گلے کو مسلسل کاٹتا رہا۔ شمر دیکھے کہ امام حسین کے مسلسل لب ہل رہے ہیں، سوچا کہ شاید حسین ہمیں بد دعا دے رہے ہوں گے۔ قریب آ کر جب سنتا ہے تو امام حسین فرما رہے تھے، اے اللہ میرے بچوں کی قربانی قبول کرنا، میرے عزیز و اقارب کی قربانی کو قبول کرنا۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے محبوب کے اس نواسہ حسین کو اس عظیم امتحان کے لیے چنا، میری قربانی قبول کرنا۔ تو عظیم ہے، تو اعلیٰ ہے، اگر میری 70 جانیں بھی ہوتی تو وہ بھی میں تیرے نام پر قربان کرتا۔ سلام ہو آل محمد پر، سلام ہو رسول اللہ کے خاندان پر، جنہوں نے ہر تکلیف کو برداشت کر کے قیامت تک اسلام کو زندہ کر دیا۔